الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سجاوار ہے جو احکم الحاکمین ہے، جو دنیا کا چپے چپے کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جس کی قدرت دنیا کی ہر شے پر غالب ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور فرما ہو کہ جس کی بدولت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسا سادہ سا مذہب ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا۔ میرے محترم بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آپ سے آج کا خطبہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ کو راضی کر لینا چاہیے ہمیں دنیا کے اندر، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے اس دنیا کے اندر۔ میرے محترم بزرگوں، دنیا کے اندر ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور یہ ہمیشہ فکر کیے رہتے ہیں، ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کوئی ناراض نہ ہو، ہم سے سب خوش رہے، ہم سے کوئی ناراض نہ رہے، ہم یہ فکر کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان سے خوش نہیں رہتا۔ آپ یہ پورا اعتماد اور یہ وعدہ نہیں کر سکتے، آپ پوری زندگی آپ لوگوں کی مدد دیتے رہے، ہیلپنگ نیچر آپ کے اندر ہو، لیکن پھر بھی آپ جو چاہیں گے کہ ہم سے سارے لوگ خوش رہیں، راضی رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان سے اپنے حد تک
راضی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی پوری محنت، پوری کوشش اسی چیز میں لگا دیتے ہیں، خفا دیتے ہیں کہ لوگ ہم سے کیسے راضی ہو جائے، لوگوں میں ہم کیسے فیمش ہو جائے، لوگ ہم سے کس طریقے سے محبت کرنے لگے، لوگ کے دلارے بن جائے، لوگ ہمارا رسپیکٹ کرنے لگے، ہم عزت دار بن جائے لوگوں کے سامنے۔ میرے بھائیوں، بسا اوقات انسان لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ رب العالمین کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنے بیویوں کی وجہ سے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے انسان محبت کے چکر میں پڑ کر کے، دنیاوی مفادات کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی وجہ سے انسان اپنے رب سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر انسان دو ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری ہی طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن وہ انسان کا کوئی سریول نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور ایک انسان جس کا مقصد ہوتا ہے، وہ زندگی جینے کا مقصد سمجھتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو ایک ایک پل بڑی ہی پھونک کر قدم رکھتے ہیں دنیا کے اندر، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے وہ ہماگوش کوشش میں رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک انسان اپنے مقصد کو پہچانتا ہے اور ایک انسان اپنے مقصد سے غافل ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، اور وہ مقصد کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کے اندر ہم اور آپ کو یاد دلائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو، انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، دنیا کے اندر ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر لیں۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جب بھی عبادت کا نام ہمارے ذہنوں میں گونجتی ہے، ہم سوچتے ہیں تو فوراً نماز، زکوٰۃ، حج، قربانی، اس طریقے کی عبادات ہمیں اور آپ کو نظر آنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب بھی اللہ کی عبادتیں ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کا صحیح معنی اور مطلب ہمیں اور آپ کو بتلائی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اور آپ کو عبادت کا صحیح معنی اور مطلب بتلائی۔ کہا کہ ہر وہ عمل و قول جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ عبادت ہے۔ ہر وہ عمل و قول و فعل آپ کے جسموں سے کیے جانے والے اعمال، آپ کے زبانوں سے کیے جانے والے اعمال، وہ ہر وہ قول جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ عبادت ہے۔ ہمارے زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے میرے بھائیوں، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوائی قرآن مجید کے اندر۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے شعر میں کہا، میرے زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرف سے مدد کرتا ہے۔ وہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، جب بھی اللہ رب العالمین کی مدد کے لیے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ ایسے بندوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جبکہ لوگ کبھی ہم سے ناراض نہیں، جبکہ لوگ کبھی راضی نہیں ہو سکتے ہم سے میرے بھائیوں، ہم ناک لگڑ کے مر جائے دنیا کے اندر، ہم سے لوگ راضی نہیں ہو سکتے، اس لیے دنیا ناراض ہو جائے من التمس رضا اللہ بسخط الناس، لوگوں کو ناراض ہو جانے کے بعد اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی رہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے اپوزٹ دوسری طرف وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ النَّاسِ، جو لوگ اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے خوش رہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے میرے بھائیوں؟ وَكَلَمَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، ایسے لوگوں کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، انسانوں کے حوالے کر دیتا ہے، جا تو جس کو خوش کرتا ہے تو اس کے پاس چلا جا۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ دنیا کے اندر ہماری تھوڑی بہت مدد کر سکتے ہیں، ہم تھوڑی بہت پریشانی میں رہیں تو آپ کو پکڑ کے اٹھا سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں جس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے حوالہ کر دے اور اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت کو دور کر لے، ایسے لوگوں کا کیا ہوگا، کیا بنے گا، آپ تصور کر سکتے ہیں میرے بھائی۔ میرے محترم بزرگوں، آج ہمیں اور آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے۔ ہمارے دین میں اسی لیے اخلاص کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں، اخلاص بڑی اہمیت کا حامل ہے دین اسلام کے اندر۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے دے کر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دو شخص نماز پڑھ رہا ہے، دونوں بالکل صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، دعائیں سیم پڑھ رہا ہے، اور دونوں کی دعائیں صحیح ہے، نماز سیم ہے اور ڈیوریشن بالکل برابر ہے، لیکن ایک اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اور دوسرا شخص اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ ایک اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اور دوسرا شخص دکھاوے کے لیے فارمیلٹی کو پورا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک کی نماز اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی اور دوسرے کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، یہ ہے اخلاص۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ دہر کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں، اخلاص کی کیسے پیمانے میں ہوتے ہیں، وہ دکھاوے کے لیے نہیں کرتے۔ اور امام صاحب فجر کی نماز میں سورہ دہر کی تلاوت کرتے ہیں دوسری رکعت میں، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، کیا تعلیم دی ہمیں اور آپ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے مال کی محبت ہونے کے باوجود لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مجبوروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیوں بھائی، کیوں کھلاتے ہیں؟ کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ اخبار میں نام چھپوانے کے لیے نہیں کھلاتے ہیں، فیس بک کے اوپر اشتہار ڈالنے کے لیے نہیں کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ انما نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اور اس سے نہ اسے بدلہ چاہیے، نہ اسے شکر گزاری چاہیے۔
نہ وہ بدلہ چاہتے ہیں نہ وہ شکر چاہتے ہیں کہ آپ شکریہ بولو، یہ بھی اسے گوارا نہیں۔ وہ کھلاتے پلاتے ہیں خالص اللہ رب العالمین کے لیے، وہ جزا ان کا بدلہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ حاصل کریں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم اور آپ بدلہ چاہتے ہیں۔ ہمارے شادی میں تم نے نہیں بلایا، ہم نہیں جائیں گے، ہم بدلہ چاہتے ہیں۔ آپ نے مجھے نہیں بلایا، کسی فنکشن میں آپ نے مجھے نہیں بلایا، آپ میری شادی میں مجھے دعوت نہیں دی، ہم بھی آپ کو نہیں دیں گے۔ ہم دنیا کے اندر بدلہ چاہتے ہیں، گویا ہم اپنے اعمال سے یہ پروف کرتے ہیں کہ ہم نے جو تمہارے ساتھ احسان کیا تھا، ہم نے جو تمہارے ساتھ مدد کی تھی، ہم نے دکھاوے کے لیے کیا تھا، ہم بدلے کے لیے کیا تھا۔ اللہ کے نیک بندے بدلہ نہیں لیا کرتے۔ اللہ کے نیک بندے شکر گزاری کے ساتھ صبر کے ساتھ اور جزا کا طلب صرف اللہ رب العالمین سے امید وابستہ کر کے وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کو کھانا کھلاتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، بیواؤں کی شادی کراتا ہے۔ میرے بھائیوں، نہ اسے بدلہ چاہیے ہوتا ہے اور نہ اس کو شکر کا وہ طلبگار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایسی چیز ہے، یہی چیز اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ میرے بھائیوں، اخلاص آپ کے اندر جتنا ہوگا اتنا ہی اعمال آپ کا خوبصورت ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک انسان اللہ کی راہ میں 5 روپیہ دیتا ہے خالص اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اسی کے اپوزٹ ایک شخص 1 کروڑ روپیہ دیتا ہے۔ 1 کروڑ روپیہ تو اللہ کی راہ میں دیتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں دیتا ہے، لہذا وہ 5 روپیہ 1 کروڑ روپیہ سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے نام اعمال میں وہ لکھے جائیں گے اور وہ 1 کروڑ روپیے اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کے پاس ایسے روپیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، جھانکنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبروں کی زندگی کا مقصد اسی کے لیے گزری۔ میرے بھائیوں، اسی مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلام اپنی زندگی کو گزار دی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کیسے راضی ہو جائے؟ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جا رہے ہیں، فرعون غرق ہو گئے، فرعونیوں غرق ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب دریا کے پار چلے گئے، دریا کے اس پار چلے گئے، تو جانے کے بعد معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، اور کوہ طور پر جلدی سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ، تجھے بہت جلدی تھا؟ تم بہت جلدی ہو، تم بہت جلدی میں ہو، تمہیں بہت جلدی ہے موسیٰ، کیوں اتنی جلدی آپ کو کیوں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اسے ریکارڈ کیا۔ میرے بھائیوں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے میرے رب، میں جلدی جلدی تیری بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، میں جلدی جلدی تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے میرے اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے باتیں کرنی تھی اور توریت کو لینا تھا، تورات کو حاصل کرنا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام جلدی سے کوہ طور پر چلے گئے، اور اللہ نے جب سوال کیا تو فرمایا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے ہمارے رب، ہم نے جلدی جلدی آپ کے بارگاہ میں اس لیے آ گیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام کو دیکھو میرے بھائیوں، یہ ایسا پیغمبر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی کہ دنیا کے اندر کسی کو ایسی بادشاہت نہیں دی، ایسی بادشاہت دنیا کے اندر کسی کو نہیں دی۔ ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دیا، ہواؤں کے اوپر
ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جناتوں کو، انسانوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیغمبر اللہ رب العالمین سے کیا دعا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہے اور میرے والدین کو دی ہے، اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اس لفظ پر غور کیجئے میرے بھائیوں، وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے اللہ ایسے اعمال کی تو مجھے توفیق دے، اے اللہ تو مجھے ایسی توفیق دے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں دعا کیا میرے بھائی کہ مجھے بہت سارے اعمال کرنے کی توفیق دے، حضرت سلیمان نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ بہت سارے اعمال معنی نہیں رکھتے میرے بھائی، امپورٹنٹ نہیں ہے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے وہی اعمال حیثیت رکھتی ہے، وہی اعمال اللہ رب العالمین کو پرفیکٹ ہے، ویلو دیتے ہیں اللہ رب العالمین۔ جو اعمال صالح ہو، اللہ رب العالمین کے لیے رضا کے لیے کیا ہو۔ کل قیامت کے دن آئیں گے، بہت سارے نیکیاں کر کے آئیں گے، نیکی کر کر کے تھک گئے ہوں گے میرے بھائی، اور امام صاحب نمازوں کے اندر سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرتے ہیں، اکثر جمعہ کے دن تلاوت کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا میرے بھائی کہ وہ لوگ جو اعمال کر کر کے تھک گئے ہوں گے، اللہ رب العالمین نے اس کا کیا انجام کرے گا؟ سورۃ الغاشیہ کی تلاوت امام کرتے ہیں، هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ نیکی کر کر کے تھک گئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تصلی نارا حامیہ، اسے بھڑکتی ہوئی جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ ہے میرے بھائی اعمال صالح کی توفیق اللہ رب العالمین سے مانگے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے جو ہمیں آپ کو یاد کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے میرے بھائی۔ انبیاء علیہ السلام کی بات آئی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ، امام انبیاء علیہ السلام کے امام تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی مطالعہ کر لیجئے۔ میرے نبی نے کبھی دنیا کو راضی کرنے کی فکر نہیں کی میرے بھائی۔ جس وقت بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امید کے لیے جس وقت تڑپا، وہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے جتنی زندگی گزاری، مقصد یہ کی تھا کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین ناراض نہ ہو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہی فکر تھا میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو ایک بیٹا دیا، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 بیٹیاں اللہ کے نبی کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم جیسا لخت جگر، نور نجر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، لیکن وہ بیٹا میرے نبی کے گود میں آخری سانسیں لے رہے ہیں، میرے نبی اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، میرے نبی کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، اس دنیا سے وفات پا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا، ہر وہ باپ کے زخم کے اوپر مرہم کا کام کرے گا جس کا عزیز دنیا سے چلے گئے میرے بھائی، جس کے بچے دنیا سے فوت ہو گئے ہیں،
جس کے بچے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جس کے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، میرے نبی کے اس جملے ان کے لیے زخم کے اوپر مرہم کا کام کرتی ہیں۔ میرے نبی نے کہا جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو ارشاد فرمایا، ان العین لتدمع وان القلب لیحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ اے میرے بیٹے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اے میرے بیٹے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، لیکن تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالے گا، کوئی ایسا لفظ نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، اللہ ناراض ہو جائے، میں ایسا جملہ میں اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا میرے بیٹے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے محترم بزرگوں، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ دنیا ناراض ہوتی ہے، ہوتی رہے، ہم دنیا کو کبھی خوش نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ ہم ایڑی لگڑ لگڑ کے مر جائیں، ہم پوری زندگی خفا دیں، لیکن ہم لوگ یہ سمجھ لیں یہ ممکن نہیں ہے میرے بھائی کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ ہو اور اس سے سب راضی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان سے ہر انسان راضی نہیں ہوتا، اور نہ آپ ایڑی لگڑ کے مر جائیں، آپ چاہیں گے کہ ہم سے سب خوش رہے، سب راضی رہے، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ آپ سے دنیا کے انسان آپ سے ناراض ہو جائے چلے گا، لیکن اللہ ناراض نہ ہونے پائے۔ اللہ خوش رہے گا، جب اللہ کی رضا ہوگی تو سب بخود آپ کو عطا ہوگی۔ میرے بھائی، ہم اللہ رب العالمین کو کیسے راضی کرے، کیسے راضی رکھے، میں چاہتا ہوں کہ ایک دو چیزیں آپ کے سامنے اور باتیں رکھ دوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی رہے، خوش رہے، اللہ کی قربت، اللہ کی رحمت ہم پر نزول کرتا رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دشمنی اللہ کے لیے کرے اور محبت اللہ کے لیے کرے۔ محبت اور نفرت ہم اللہ کے لیے جب کرنے لگیں گے میرے بھائی، صحابہ کرام نے ایسے نمونے کو پیش کیا میرے بھائی۔ ہم ایک موحد آدمی سے، ایک توحید والے انسان سے اس لیے ہم محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کو ایک مانتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر توحید ہوتی ہے، اور ہم ایک غیر مسلم مشرک سے، ہم منافق سے ہم اس لیے ہم نفرت کرتے ہیں کہ وہ میرے رب کو گالی دیتے ہیں، میرے نبی کو گالی دیتے ہیں، میرے نبی کی توہین کرتے ہیں، ہم اس لیے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم اچھے انسان سے، اچھے کریکٹر والے انسان سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایسے شخص سے جس کے کریکٹر بالکل گندا ہو اور لوگوں سے اس سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہو، ہم اس سے نفرت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان سے ہم کو کراہیت اس لیے ہوتی ہے کہ ہم سے اس شخص سے ہمارے لیے فتنہ کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، اور اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، ایسے لوگوں سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم محبت اللہ کے لیے کریں اور نفرت بھی اللہ کے لیے کریں۔ صحابہ نے بتلایا، صحابہ نے جنگوں کے اندر مشرک باپ کو اوپر تلوار بھی چلا دی میرے بھائی، جنگوں کے اندر اپنے باپ کو بعض صحابہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اس بنیاد پر اپنے بیٹے کے اوپر تلوار رکھ دی، اس بنیاد پر کہ وہ توحید پر تھے، وہ مشرک تھے۔ صحابہ کرام نے اس کو بتلایا ہمیں اور آپ کو۔ میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی رہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کرے، ہم اپنے خواہشوں کو قربان کر دیں، جائز خواہشوں کو
ہم عمل میں لائیں اور ایسے خواہشات جس سے اللہ کا غضب بھڑکتا ہو ایسے چیزوں سے ہم باز آ جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے تو ایسی چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی رہے تو شکر گزاری کا جذبہ پیدا کیجیے میرے بھائی، قناعت اپنے اندر لائیے۔ ہم دنیا کے اندر کسی کے بڑے بلڈنگ، کسی کے بڑے مکانات کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ بے ساختہ یہ کہہ پڑتے ہیں کہ اسے اللہ نے اتنے اچھے مکانات، اتنے اچھے بلڈنگ دیے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم ہی کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت کیوں نازل کرتا ہے؟ یہ بڑی خطرناک جملہ ہے میرے بھائی، یہ بڑی خطرناک جملہ ہے کہ اللہ نے میرے ہی ساتھ ایسا کیوں کیا۔ یہ بڑی ہی خطرناک جملہ ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، ایسے جملے اللہ رب العالمین کے تقدیر کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کرتی ہے۔ ایسے جملوں سے آپ باز آ جائیے۔ ایسے جملے آپ کو دین اسلام سے بے دخل بھی کر سکتا ہے، نکال بھی سکتا ہے، کیونکہ ایسے جملے اللہ رب العالمین کے تقدیر کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کرتی ہے۔ شکر گزاری کا جذبہ پیدا کیجیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، اور کبھی آپ جائیے ہاسپٹل میں اور دیکھیے وہاں لوگ مریض ایڈمٹ ہوتے ہیں، آپ بے ساختہ آپ بولیے کہ آپ دیکھیے کتنے آپ کے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان کو ہاسپٹل کے حوالے کر دیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بالکل عافیت کے ساتھ رکھا۔ میرے بھائی، اپنے سے اوپر والے کو نہیں، اپنے سے نیچے والوں کو ہمیشہ دیکھیے، ترجیح دیجیے، اسی میں آپ شکر گزار بندے اللہ رب العالمین کے ٹھہریں گے۔